دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ آیت نہیں ملی 21 بولا 21 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر ان کے لیے عذر بہانہ صرف یہ ہوگا إِلَّا أَنْ قَالُوا، کہ وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے ہمارے اس اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی ان کو دیکھیے کہ یہ کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور دنیا میں جو کچھ یہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، پوجتے تھے، وہ ساری چیزیں آج ان سے غائب ہو گئی۔ میدان محشر کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آخری آیت جو تھی انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اسی سے متعلق اگلا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں کافروں اور مشرکوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر مشرک جس کی بھی شرک کے اندر ملوث ہونے کی بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ پکے مشرک ہوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، پوجا کرنے والے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو مانتے اللہ کو ہیں، پیدا کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے پرماتما، لیکن دوسری چیزوں میں ہم ان سے صرف واسطہ بنا کر کے وہاں تک بات پہنچاتے ہیں، براہ راست معبود نہیں مانتے، بلکہ ہم وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی ایک عادت تھی۔ سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عندنا زلفیٰ، یہ تو ہم اللہ کے تقرب کے لیے کرتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ ہم نہیں جا سکتے، اس لیے ویا ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تو کافر کہتے ہیں، اور دوسرے مشرکین ایمان لا کر کے جن کے اندر اس طرح کی شرکیاں جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ بھی یہی بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں براہ راست کوئی معاملہ، کوئی درخواست پیش نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے سے درخواست پیش کر سکتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں براہ راست نہیں پیش ہو سکتے، یہ خود اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔
اس لیے کہ ہم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریبی لوگوں کی سن لیتا ہے اور جو گناہ گار ہے اس کی نہیں سنتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے گناہ گار کو ایک نیک آدمی کی ضرورت ہوگی، یا یہ کہ ایک نافرمان کو اللہ تک آنا ہو تو کسی فرما بردار ہی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنا ہو، یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صاف اعلان ہے اس کا کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ ہر ایک بندہ اس میں شامل ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو۔ قیامت کا ایک منظر اللہ بیان کرتے ہیں، تو دنیا میں چونکہ ان لوگوں کی عادت تھی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دربار سجائے گا۔ اب وہ دربار کتنا لمبا ہوگا؟ قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایک آیت میں ہے کہ وہ 1,000 سال کا دن ہوگا۔ دونوں آیتیں ہیں، اسی طرح دونوں حدیثیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کتنا دن ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کے اپنے اعمال اور گناہوں کے نتیجے میں وہ اس کو محسوس کرے گا کہ یہ دن 50,000 سال کا ہو گیا، کوئی محسوس کرے گا کہ یہ 1,000 سال کا ہو گیا۔ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ بس صبح سے شام تک کا وقت اس کو محسوس ہوگا جو ایمان والے ہوتے ہیں، یا یہ کہ فجر سے لے کر کے زوال تک کا وقت، جو ظہر سے پہلے تک کا وقت ہے، اتنا وقت ہوگا۔ تو ہر آدمی کے اپنے اعمال اور اس کے ایمان کے اعتبار سے اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی شدت اس کے حساب سے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے فراغت کے بعد جب وہ دن بھی ہو جائے گا، سوال جواب شروع ہوں گے، تو اس وقت اللہ ان سے پوچھے گا، ان کو جمع کرے گا۔ کس کو؟ ایک تو ان معبودوں کو، ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو، اور ان دیوی دیوتاؤں کو جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کو جو یہ ان کی پوجا کرتے تھے، ماننے والوں کو بھی اور جس کو مانتے تھے، ان سب کو جمع کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دنیا میں تم جن کو ہمارے قریب ہونے کا ذریعہ کہتے تھے، یا یہ ہے کہ اولاد کے لیے تم ہمارا دربار چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتے تھے، آج کہاں ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن تمہارا ہو رہا ہے، آج تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے ہی تو تم ان کے پاس جاتے تھے کہ کبھی کوئی حالات آئیں تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کی دعاؤں کے سائے میں رہیں گے، آپ کی دی ہوئی چھوٹی سی تعویذ گلے میں ہوگی تو ایک ہمت تھی، ایک حوصلہ تھا کہ مشکل وقت میں، آڑے وقت میں کام آئے گا، اور جی پیر کا دھاگا آڑے وقت میں کام آئے گا، اور پتہ نہیں کہاں دھاگے یہ سارے کام آئیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا اتنے مشکل وقت میں کہاں ہیں ساری چیزیں؟ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہیں؟ اب جب اتنا مشکل سوال آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا میدان ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت کا تصور ہی نہیں۔ مالکی یوم الدین، اس دن اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، اس دن اگر کوئی ذات باقی ہے تو وہ اللہ ہے۔ جیسے جہاں سورہ قصص بہت سی مسجدوں میں کل مکمل ہوا، عنکبوت شروع ہوا 20واں پارہ، تو وہاں آخری میں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو قیامت تو ہلاکت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ قیامت کا جو منظر ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ مر جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو پہلے سے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ دوسرے سور پر نکلیں گے، پہلے سور سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو مر گئے۔ پہلا سور جو آئے گا وہ دنیا میں باقی اور زندہ رہنے والوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، اب پوروں کو اللہ قبر سے نکالے گا، جو زمین پر مرے پڑے تھے ان کو اٹھائے گا۔ تو دوسرا سور ساری کائنات کے لیے۔ تو قیامت کا جو میدان اور حشر کا جو میدان قائم ہوگا، یہ ہلاکت کے بعد کا مرحلہ ہے، اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ ساری ہلاک ہونے والی ہیں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔
اسی کے لیے فیصلے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔ دنیا میں جن کو بڑا مان کر چلتے تھے اللہ کے مقابلے میں، ان کا کوئی تصور نہیں، وہ خود بھی اپنی پریشانی میں پھر رہے ہوں گے۔ سورہ نحل میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو دنیا میں چودھری قسم کے لوگ ہوتے تھے، مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا عزت کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کے ماتحت، ہر مالدار کے ماتحت کچھ ایسے غربا مساکین ہمیشہ رہتے ہیں کہ جو اس کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں، ان سے دنیا سیکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسے دو طبقوں کو اللہ کھڑا کرے گا، اور ایک طبقے سے اللہ پوچھے گا کہ تو کیوں سے گمراہ ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ دین ہے، یہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ دین ہے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، جھاڑو برتن ہم لگایا کرتے تھے، ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام ہم کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ دین سمجھایا تو ہم نے اس دین کو سمجھا۔ اللہ پوچھے گا تم نے سمجھا؟ تو وہ جو چودھری تھے دنیا میں سارا کام تو ان سے کروایا، وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہے اللہ۔ یہی حال ان باطل معبودوں کا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ جو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے، وہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا، ہم نے تھوڑا ہی ان سے کہا کہ آپ ان کو معبود بناؤ۔ دنیا میں تو اچھا لگتا تھا جب لوگ ہاتھ پیر چومتے تھے اور حضرت بڑا مقام دے کر کے چلتے تھے۔ دین کی رہنمائی کرنے والا اگر کوئی ہوگا، وہ بھی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ دین پر چل رہے تھے سب جنت میں جائیں گے، لیکن اگر گمراہ کرنے والا ہوگا تو وہ اور یہ سارے کے سارے پھر غلط اس راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، قیامت تک آنے والے، کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، صرف کافروں سے، مشرکین سے کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، ذرا آپ نے ان معبودوں کو تو بلاؤ، کہاں ہیں؟ اب جب وہ پھنسیں گے تو وہ ایک بہانہ تراشیں گے، عذر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، ان کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، إِلَّا أَن قَالُوا، وہ صرف یہ کہہ سکیں گے، وَاللَّهِ، اللہ کی قسم۔ کس کے سامنے گواہی دی جا رہی؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے بول رہے ہیں کہ اللہ تیری قسم، ربنا، دوسری صفت، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے پیدا کیا، زندگی کی ساری ضرورتیں آپ نے پوری کی، کیونکہ رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ضرورت کے بقدر آدمی کی ضرورت کو پوری کرے، جس وقت اس کو جو ضرورت ہو اس ضرورت کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ یہ اللہ یہ رب ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، دانت نہیں ہے، ماں کی چھاتیوں سے اللہ نے دودھ کا نظام بنایا، دانت تھوڑے سے نرم ہو گئے، اللہ نے غذا ایک الگ تو ہر دور میں اللہ نے اس کے لیے نظام بنا رکھا، تو اس صفت کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ ما کنا مشرکین، ہم کہاں شرک کرتے تھے، ہم تو شرک کرے نہیں۔ عجیب جو ہے صورتحال، میدان محشر میں بھی جھوٹ بولنے والے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوال کے جواب میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مفسرین نے یہاں بڑی عجیب باتیں لکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ان لوگوں نے قلم توڑ دیا۔ جھوٹ کی قباحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، آدمی اگر جھوٹا ہے، ہمارے اپنے سماج میں آپ دیکھیں، جھوٹ اگر کسی کے مزاج کا حصہ بن گیا، وہ مسجد کے مصلی پر بھی بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عادتاً جھوٹ بولنا، مزاحاً جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا۔ آج وہ جو آج کا زمانہ ہے، کون سا ویڈیو کیا بناتے ہیں، جھوٹ موٹ کے ویڈیو، پرینک کیا بولتے ہیں اس کو، پرینک بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق کا جھوٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حقیقت کا جھوٹ تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور خائن، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر جھوٹ اور خیانت ہے
تو پھر وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا عجیب صفت حضور نے بیان فرمائی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ مجاہدہ، نہ جہاد۔ ایمان والے کی علامت پہچاننے کے لیے فرمایا زبان، اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ جس کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ بات میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتاؤ، پہلا کام جا کر کے کہے گا کہ اس نے آپ کے بارے میں یوں کہا، آپ کسی کو مت بتاؤ۔ منافقین کی علامت ہے۔ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، صرف مال رکھنا امانت نہیں ہوتا، مجلسوں میں، ذاتی مجلسوں میں ہونے والی گفتگو بھی امانت کہلاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے المجالس بالامانہ، کسی کی مجلس میں آپ چلے گئے، کسی کے گھر آپ چلے گئے، وہاں آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے، وہاں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی بات آئی، امانت ہے۔ اگر صاحب گھر، گھر والا، صاحب مکان اس کے آگے پھیلانے کی اجازت دے رہا ہے تو اس کو آگے بیان کرنے کی گنجائش ہے، اور اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس نے آپ کو اپنا رازدار، اپنا ہمدرد، اپنا مخلص اور اپنا دوست سمجھ کر کے کوئی بات کہی اور آپ نے جا کر کے اس کو آگے پھیلایا، تو بھائی ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو 3 علامتیں اللہ کے رسول نے منافقین کی بتلائی ہیں، اس میں سے ایک ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مجلسیں امانت ہیں۔ تو منافقین کی دوسری صفت امانت کی خیانت، اور ایک تیسری جو صفت منافقین کی حضور نے بیان فرمائی، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دیتا ہے۔ آج ہماری کوئی لڑائی کسی بھی شریف سے شریف خاندان کے شخص کی ہو، بغیر گالی کے ممکن ہے؟ کتنا ہی آدمی شریف ہو، کتنا ہی آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن گالی تو زبان سے بہر کیف نکل ہی جاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی گندی گالی نہ ہو تو اوسط درجے کی درمیانہ گالی ہی صحیح دے دیتا ہے، اور اتنا بھی مزاج کے اندر اگر حیا ہے، گالی وہ بکتا ہے جو بے حیا ہوتا ہے، سمجھ لیجئے اس کو۔ گالیاں دینے والے بے حیا ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کی نسلوں کے اندر بھی حیا نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ کے سامنے بھی لوگوں کو گالیاں دے دیتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ نے ایک غیر محسوس تک پردہ رکھا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں، غیر محسوس پردہ۔ وہ پردہ اس وقت کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے سامنے کھلم کھلا فسق و فجور کا شکار ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا سباب المؤمن فسوق، کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہوتا ہے ایسا آدمی جو گالی دیتا ہے، اور گالیاں زبان سے نکالنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس نے امامت کر دی ہے تو اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے، چونکہ وہ فاسق ہے۔ تو یہ اتنا نزاکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دین اتارا، اتنی حفاظت کے ساتھ اتارا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ گالی کے اندر غیبت ہے، گالی کے اندر چغل خوری ہے، گالی کے اندر بدگمانی ہے، گالی کے اندر الزام تراشیاں ہیں، گالی کے اندر بہتان ترازیاں ہیں، کہ جس آدمی نے وہ غلطی نہیں کی، گمان میں ہم نے بٹھا لیا کہ اس نے غلطی کی اور لوگوں نے اس کو عام کر دیا۔ اتقوا الظن ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے رسول کے اتنے ارشادات ہیں، فرمایا کہ آپ کو گمان اچھا رکھنے کا حکم ہے، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ تو یہ جو جھوٹ کی عادت ہے ایمان والے کے اندر تو نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے ایمان کا پھر خطرہ ہے، ایمان کے لالے پڑے۔ بہت ممکن ہے آدمی جھوٹ بتکلف بولے، کسی وجہ سے جھوٹ نکل گیا زبان سے، تو توبہ استغفار کے ذریعے اس کو سدھار لے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں پورا حق بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، گول مول بات کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہیں ہیں جیسے میاں بیوی ناراض ہیں اور ان کو ملانا چاہتے ہیں، تو تنہائی میں ان سے یوں کہے، اگرچہ کہ اس نے اپنی بیوی کی 50 غلطیاں آپ کے سامنے سنائی ہوں، اور اس نے اپنے شوہر کی 1000 غلطیاں آپ کے سامنے سنائی ہوں،
لیکن ان دونوں کو بٹھا کر یہ کہیں کہ آپ کے شوہر تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کی بیوی آپ کی بڑی قدر کر رہی تھی، آپ دیکھیں اس سے ایک عجیب قسم کا ایک راستہ بنے گا، پھر وہ آمادہ ہوں گے بات چیت سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے دنیا میں تو انسان کو ذلیل کرتا ہی ہے، آخرت کی ذلت آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر قرطبی میں لکھا کہ یہ جو ان لوگوں کو جرأت ہوئی، اتنی ہمت کیسے ہوئی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی، کہاں سے اتنی جرأت لائے؟ تو اس کے دو جواب دیے مفسرین نے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ جو عادی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، دنیا میں جو اللہ سے ڈرے بغیر جھوٹ بولتا تھا، دھڑلے سے، بہت دھڑلے سے، اور بغیر کسی جھجک اور شرم کے جھوٹ اس قدر صفائی کے ساتھ کہ سچا آدمی بھی ڈگمگا جائے کہ میں صحیح ہوں کہ یہ صحیح بول رہا، اس قدر ہمت کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ان کے اس جھوٹ کی نحوست ان کو میدان محشر تک ذلیل کرنے کے لیے ساتھ چلے گی۔ ایک یہ، ایک ہے جھوٹ بول کر اس کو حرام سمجھنا، ایسے انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک ہے جھوٹ بول کر اس کو کمال سمجھنا، اس کو آرٹ سمجھنا، اس کو سمجھنا کہ یہ میرا ذہن ہے، یہ میری ہوشیاری ہے، یہ میری چالاکی ہے کہ میں آگے والے کو اپنے جھوٹ کے ذریعے سے ایک لمحے میں الو بنا دیتا ہوں۔ اب اس کو وہ جائز سمجھ رہا ہے، تو گناہ کو جائز سمجھنے پر آدمی کا کفر ہے اور آدمی کے کفر کا خطرہ ہے۔ بچپن میں ہمیں ڈراتے تھے جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آگ کی خینچی سے زبان کاٹ دیں گے۔ وہ بچپن کے جملے یاد رہے گے ماں باپ کے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کبھی بولتے تھے جھوٹ بولے تو کالے ہو جاتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کبھی کبھی آئینوں میں جا کر کے کہ بھائی رنگ کی کیا پوزیشن ہے۔ کسی نہ کسی طرح بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے یہ جھوٹ غلط ہے، ماں باپ خود بچوں کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ ہمارا فون بج گیا، ہم نے فون اٹھا لیا، دیکھ لیا کسی ایسے شخص کا فون ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جس سے ہم کترانا چاہتے ہیں، بچہ موجود ہے، ہم بچے کو دے کر کہتے ہیں کہ بیٹے کہہ دو ابا نہیں ہے یا سو رہے ہیں۔ اب وہ بچہ اٹھا کر بول دیتا ہے کہ ابا سو گئے، آگے والا سمجھ لیا ہاں حقیقتاً۔ اب بچے کو ہم نے کیا سبق دیا؟ ہم نے بچے کو سکھایا کہ بیٹے جاگنے والے آدمی کو جھوٹ سوتا کہنا بھی جائز ہے۔ یہ چھوٹی سی غلطی تھی، جب وہ اوپر چڑھے گا آپ آگے جائے گا تو بڑے بڑے غلطیاں کرے گا، اور اس کو آپ کے سامنے سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا۔ گھروں کے اندر سے اس گندی اور خبیث لعنت کو نکالنا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ لعنت برسا دے اس پر اس کی کون سی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے کون سے روزے قبول ہو سکتے ہیں؟ اس کی کون سی عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں؟ وہ تو اللہ کی نظروں میں رحمت سے دور ہو گیا۔ اور کائنات میں سب سے پہلے لعنت کس پر پڑی؟ شیطان پر پڑی۔ فخرج انکا من اللاعنین، کیا لفظ ہے؟ سورہ من الملعونین، ہاں اللہ نے فرمایا کہ تو ملعون ہو گیا۔ دنیا کی پہلی لعنت شیطان پر، کبھی وہ دوبارہ پلٹ کر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا شیطان۔ ایسے ہی جس انسان پر اللہ کی لعنت برسے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کا کہیں مستحق نہ بن جائے، کبھی جو ہے مستحق نہ بن سکے۔ اس لیے بھائی جو گناہ لعنت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے محبوب جانی صاحب، انتقال سے 1-2 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی، آئے تھے، کہنے لگے کہ مولانا میں قرآن پاک کی وہ آیتیں جمع کر رہا ہوں جن میں اللہ نے کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کیا ہو جس پر اللہ کی طرف سے لعنت کا تذکرہ ہے۔
تو لعنت جن جن گناہوں پر برستی ہے میں نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، میں آپ کے پاس اس کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی تصحیح کر لیجئے، اور اس کے بعد دوبارہ اگر وہ چیز قابل اشاعت ہے لوگوں میں فائدے کے لیے تو ہم اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں۔ موت نے ان کو مہلت نہیں دی، وہ مسودہ انہوں نے جمع کر لیا۔ اللہ ان کے گھر والوں کو اگر اس معاملے میں ہمت دے تو وہ اس معاملے میں کام کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا مواد انہوں نے جمع کیا، تو اس میں جھوٹ ہے، الزام تراشیاں ہیں، بیویوں پر ظلم ہے، بیویوں کے ساتھ ناانصافی، کئی سارے گناہ انہوں نے جمع کیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تعجب کے ساتھ، نبی دیکھیے تو ذرا ان کو، انظر دیکھو ان کا حال، کیف کذبوا علی انفسہم، یہاں میرے دربار میں جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے اپنے آپ پر ان لوگوں نے جھوٹ باندھ لیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جن باطل معبودوں کو پوجتے تھے وہ سارے آج ان سے غائب ہو گئے۔ دنیا کے اندر ہوتا اگر کسی سے ہے تو وہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ یقین ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ کسی کے بھی بلا ضرورت کسی سے امیدیں وابستہ کرنا اور کسی سے تعلقات اس قدر مضبوط کرنا کہ اس کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب ہو جائے، یہ جملہ یاد رکھ لیجیے گا، کسی کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے عام طور پر کسی کے زندہ آباد اور مرد آباد کے چکر میں نوجوانوں کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کا راتوں کا رونا سارا ضائع ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ کون ہمارے لیے دھکے کھا رہا، کون ہمارے لیے ڈنڈے کھا رہا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی زندہ آباد اور اپنے ماں باپ کی مرد آباد نہ ہونے کی آدمی فکر کر لے، آخرت بن جائے گی۔ کسی اور کی غلامی سے ذلت کے علاوہ حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال کے باوجود اللہ مکھی کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور اگر اتنا وقت اللہ کی عبادتوں میں اور اس کو منانے میں لگا دے آدمی تو اللہ تعالیٰ عزتوں اور بادشاہوں سے زیادہ بلند مقام سے نواز دیتا ہے۔ دنیا میں آدمی تعلقات قائم کرے ایسے لوگوں سے جس سے اس کو دین کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دنیاوی فوائد کے لیے دوستیاں، دنیاوی فوائد کے لیے تعلقات اور دنیاوی فائدوں کے لیے جی حضوری اور چاپلوسی، یہ ہمیشہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ کسی سے دین کا فائدہ ہو سکتا ہو اس سے دوستی کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا المرء علی دین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین اور دوستوں کی تہذیب پر پروان چڑھتا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے، اس کو نہ دیکھو وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی سرکل کیا ہے، اس کی مشاورت کس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شخصیت وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں ہم اپنی بچی کا رشتہ دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں دوستاں کیسے ہیں، صحبت کیا ہے، تعلقات کیسے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں اپنے ایفرٹس، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جوانی، اپنے اوقات ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جن کے ساتھ ہمارا آخرت کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، دین کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ دنیاوی فوائد کے لیے اگر ہم کسی کے ساتھ جڑتے بھی ہیں تو اس جڑنے پر بھی کوئی نیکی کا وعدہ نہیں ہے، اور بچھڑتے بھی ہیں تو کوئی نیکی کا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نام پر اور دین کی محبت میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنے کا وعدہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ آدمی اپنے دوستوں کو ایک مرتبہ اسکین کر لے، میرے دوست کے اندر کیا خوبی ہے، میں اس کے ساتھ رہ کر کے اس نے کتنی مرتبہ مجھے قرآن کی ترغیب دی، کتنی مرتبہ اس نے ذکر کی تلقین کی، کتنی دفعہ اس نے مجھے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اس نے کتنی غلطیوں کو تنہائی میں یہ کہا کہ تیری یہ بات غلط ہے آخرت خراب ہو جائے گی، یا کتنی مرتبہ اس نے میری غلطیوں کی ہمت افزائی کی اور کہا کہ ہاں سب کر رہے ہیں تو بھی کر لے، یا کتنی مرتبہ گناہوں کی طرف مجھے کھینچ کر لے گیا، وقت ضائع کرنے کی طرف مجھے لے جاتا ہے، ہوٹلنگ کے معاملے میں ہو، گھومنے پھرنے کے معاملے میں ہو، شاپنگ کے معاملے، کتنے دوست
دوست ہیں رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں دوست کے کرتے پاجامے کی خریداری کے لیے 5-6 گھنٹے کا سفر حیدرآباد کا کرتے ہیں، ساتھ میں صرف دوست ہونے کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دوستیاں جو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کی دنیا کی خاطر اپنا ایمان، اپنی آخرت خراب، نمازوں کا جنازہ نکل گیا، افطار کی دعائیں ختم ہو گئی، فجر اور نماز تکبیر اولیٰ ختم ہو گئی، جماعت کی نمازیں ختم ہو گئی، تراویح چھوٹ گئی، ساری چیزیں کس کے لیے؟ دوست کے ساتھ گیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ایک منظر کھینچا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ویوم یعض الظالم علی یدی۔ اس دن قیامت کے دن یہ سارے گناہ گار لوگ جو دنیا میں دوستیاں کرتے تھے وہ اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر افسوس ظاہر کریں گے اور کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، لم اتخذ، میں اس کو دوست نہ بناتا، فلانن، فلاں کو، خلیلا، اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دوست دوست کا دشمن ہوگا، ہاں جو تقوی والے دوست ہوں گے، دین کی بنیاد پر ملتے تھے، اللہ کی محبت کی باتیں کرتے تھے، جب ملاقات ہوتی کتنے پارے آپ نے پڑھے، کتنا قرآن آپ کا ہو گیا، کتنا مرتبہ آپ نے ذکر کر لیا، پھر ترغیب دیتے تھے ایک دوسرے کو، تم نے 10 پڑھ لیے، میرے 11 ہو گئے، چلو تم بھی 11، ایک ماحول کے ساتھ جو دوستی ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے متقی میدان محشر میں بھی دوست بن کر رہیں گے، ورنہ صرف حریص اور حلیم اور حیدرآباد کی شاپنگ اور اس طرح کی مندی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر جو دوستیاں ہیں، یہ تو قیامت کے دن پھر دشمنیوں میں تبدیل ہوں گی، اور اس وقت کی دشمنیاں کچھ کام آنے کو نہیں، دنیا بھی ضائع، آخرت بھی ضائع ہوگی۔ آخرت کا منظر ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سے قرآن سننے والوں کی اور ان کے دلوں پر اثر نہ ہونا، اس کی وجہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ، ہماری ازواج، ہماری ذریات، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے مشائخ کو اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا اتوار ملے گا نہیں ملے گا؟ اعتکاف میں رہیں گے اگلے اتوار کو، تو انشاءاللہ عید کے بعد اگلا درس ہمارا اس مسجد کا ہو سکتا ہے۔